السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہے تجارت۔ یہ وہ سفر ہے جس نے آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی اور آپ کے کردار کی وہ جھلک دکھلائی جس نے بعد میں پورے عرب کی آپ کی سچائی کا قائل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال 8 مہینے کی ہوئی، اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر کی پرورش پاتے رہے۔ آپ کی عمر جب تقریباً 12 سال کی ہو گئی تو ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عرب کا ماحول بہت گرم تھا، خاص طور پر مکہ سے شام تک کا سفر سخت گرمی اور ریگستان کی وجہ سے نہایت مشکل سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب، آپ اتنے چھوٹے یتیم بچے کو جس کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں ہوئی، اتنی محنت اور سختی والے سفر میں کیسے لے جا رہے ہیں؟ گرمی، پیاس اور تھکان سے اسے مشکل ہو جاتی ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، قسم ہے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ یہ میرا بھتیجا ہی نہیں بلکہ میرے دل کا سکون اور میری آنکھوں کا نور ہے۔ اس کی حفاظت میں ایسے کروں گا جیسے جان سے بھی عظیم امانت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ سفر میں سخت گرمی تھی، لو کے تھپیڑے چل رہے تھے، مگر سب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر بادل کا سایہ بنا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ایسی تھی کہ جیوں جیوں سورج کی تپش بڑھتی، اسی کے مطابق سایہ بھی ہل کر آپ کے ساتھ چلتا۔ سارا قافلہ حیرت میں تھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کے ساتھ یہ الہی رحمت جڑی ہوئی ہے۔ جب کہیں قافلہ آرام کے لیے اترتا تو بنجر زمین بھی سرسبز ہو جاتی، سوکھی ڈالیوں پر ہریالی آ جاتی۔ یہیں سے لوگوں کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہ بچہ کوئی سادھارن انسان نہیں بلکہ خاص رحمت کا حامل تھا۔ قافلہ سفر کرتا ہوا بصرہ شام کا علاقہ پہنچا۔ وہاں ایک مشہور راہب عیسائی عالم رہتے تھے جن کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے جب دور سے قافلے کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ اس قافلے کے اوپر بادل کا سایہ چل رہا ہے۔ جب نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا۔ آپ کے چہرے، آنکھوں اور جسم سے کچھ نشان دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی خبر ہماری کتابوں انجیل اور تورات میں دی گئی ہے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا، یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نبی بنے گا۔ میں ان کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ انہوں نے قافلے کو خاص طور پر تاکید کی کہ اسے سنبھال کر رکھنا، اس پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ اگر یہودیوں کو اس کی پہچان ہو گئی تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ باتیں سن کر ابو طالب کا دل دہل گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ حقیقت اگر دوسرے قبیلے کو معلوم ہو گئی تو دشمن نفرت سے جان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ابو طالب نے جلد بازی میں فیصلہ کیا کہ قافلے کو ادھورا چھوڑ کر واپس مکہ لوٹ جائے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سرکشت طریقے سے واپس لانا بہتر سمجھا۔ مکہ لوٹنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی عمر تک پہنچے۔ اس دوران آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں کیا، کبھی غلط راستہ نہیں اپنایا۔ لوگ آپ کو الصادق، سچا اور الامین، امانت دار کے نام سے پکارنے لگے۔ آپ کا کردار اتنا بے داغ تھا کہ ہر شخص آپ پر یقین کرتا تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال ہوئی تو مکہ کی مشہور تاجرہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا۔ میسرہ نے سفر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی، ایمانداری اور انصاف سے کام کرتے ہیں۔ گرم دھوپ میں سفر کے دوران پھر وہی معجزہ بادل کا سایہ بھی اس نے دیکھا۔ جب میسرہ نے یہ سب باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تو وہ آپ کے کردار میں اتنی متاثر ہو گئی کہ بعد میں آپ نے خود نکاح کی پہل کی۔ یہیں سے آپ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان سفروں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امانت داری اور سچائی سب سے بڑی پونجی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جیسے سفر میں بادل کا سایہ۔ نوجوانی میں بھی انسان اگر اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھے تو اللہ اس کے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہمیں سکھاتی ہے کہ کاروبار صرف منافع کمانے کا نام نہیں بلکہ ایمان اور انصاف سے جینے کا طریقہ بھی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا سفر اور شام اور پھر سفر تجارت کا پورا قصہ۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے رہنمائی اور ہر تاجر کے لیے سبق ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تجارت اور روزگار میں سب سے بڑی دولت سچائی اور امانت داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے، اور ہمارے چینل الحذیفہ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلے ویڈیو بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔